أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، وہ لوگ اپنے آپ کو قابو اور ضبط میں رکھیں، لا یجدون نکاحا، جو غربت کی وجہ سے نکاح نہیں کر پاتے، حتی یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ ایک وقت میں اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام کتابت چاہیں، فقاتبوہم، تو ان کو مکاتب بنا ڈالو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں ان میں اچھائی نظر آتی ہے، وآتوہم من مال الذی آتاکم، جو دولت اللہ نے تمہیں دی ہے وہ ان کو بھی دو، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اپنی لونڈیوں کو زنا کرنے پہ مجبور نہ کرنا، ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ وہ دنیا کے مال تلاش کریں، ومن یکرہن، جو ان کو زبردستی کرے گا بھی، من بعد اکراہہن، تو اللہ ان کی زبردستی کے بعد بھی غفور الرحیم، معاف فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ آیت نمبر 33 پارہ نمبر 18 سورۃ النور۔ پہلا حکم یہ آیا کہ جو نکاح نہیں کر سکتا، بالکل اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، نہ بارات ہے نہ ولیمہ ہے، اور آج کل جو زیور ہے وہ 1.5 لاکھ کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ بھی نہیں وہ کر سکتا۔ اپنی بیوی کو اکیلے رکھنے کے لیے اس کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں ہے، بالکل چاروں طرف سے اس میں کیا آ گئی ہے؟ غربت آ گئی۔ اللہ ایسی غربت سے بھی ہم سب کو بچائے جو انسان کو کافر بنا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی یہ فقر بندے کو کافر بنا دیتا ہے، کبھی کبھی نعوذ باللہ نقل کفر نباشد بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تیرے پاس میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ بہرحال اگر غربت آ گئی ہے اور جس طرح کی ڈیمانڈ ہے جی گھر اپنا ہونا چاہیے، گھر کیا ہونا چاہیے؟ اپنا ہونا چاہیے، اور بچے کیونکہ 60-70 ہزار روپیہ کیا ہونی چاہیے جی؟ تنخواہ ہونی چاہیے، اور جناب ماہانہ کوئی 10,000 روپیہ ہماری بچی کو بھی دینا پڑے گا، اور اتنا ہم فلاں لیں گے اور اتنا زیور لیں گے اور اتنا مہر لیں گے۔ بہرحال اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بیچارہ ابھی کیا ہے؟ جوان ہے، طاقت والا ہے، اب اس کی خواہش ہے کہ عورت میرے پاس ہو، اس کی خواہش ہے کہ نکاح ہو، اس کی خواہش ہے کہ میرا گھر بھی بس جائے، مگر اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تم اپنے آپ کو ضبط میں رکھو۔ ضبط میں رکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ضبط میں رکھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2۔ ایک تو روزہ رکھیں، ایک تو روزہ رکھیں، روزے سے آپ کی خواہشات ڈاؤن ہوں گی اور آپ کو شیطانی وساوس کم ہو جائیں گے۔ دوسرا، فحاشی کی گندگیوں سے آپ بالکل دور ہو جائیں، اور جس طرح آپ کسی بھی چیز کی پرہیز کے اوپر توجہ دیتے ہیں، بلڈ پریشر والا نمک کی پرہیز کرتا ہے، شوگر والا میٹھے کی پرہیز کرتا ہے، دل والا تری کی پرہیز کرتا ہے، جگر کا فیٹی لیور بڑھ جائے تو تری کی پرہیز کرتا ہے، اس طرح آپ یہاں بھی پرہیزگاری کریں۔ اور پرہیزگاری کیا ہے؟ آپ اللہ والوں کی محفل میں آ جائیں، قرآن کی محفل میں آ جائیں، نماز کی محفل میں آ جائیں، باپ کی خدمت میں لگ جائیں، ماں کی خدمت میں لگ جائیں، مگر آپ فحاشی کے میدانوں میں مت جائیں، قابو میں رکھیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں غنی کر ڈالے گا۔ کیا کر ڈالے گا؟ اللہ تمہیں غنی کر ڈالے گا۔ اور خدا کی قسم بہت سے لوگ ٹھکرا دیتے ہیں دروازے پہ آنے والے فقیر کو، پیغام نکاح جب آتا ہے غریب کا، وہ کہتے ہیں دیکھو اپنا گھر دیکھو،
اپنا گھر دیکھو، اپنا کھانا دیکھو، اپنا پینا دیکھو. ہماری بچی تو 2 ٹائم گوشت کھاتی ہے، ہماری بچی تو 4-4 ہزار کا سوٹ پہنتی ہے، ہماری بچی تو جناب بیڈ پہ سوتی ہے، ہماری بچی تو جناب اے سی میں رہتی ہے، ہماری بچی تو جناب فریج اور فریزر کے بغیر کبھی زندگی نہیں گزار سکتی. تم کہاں سے منہ اٹھا کے آ گئے نکاح کرنے؟ خیر وہ بیچارہ گیا، وہ گیا. اب نکاح تو اس کا ہو نہیں رہا. جیسے ہمارا یہ مظہر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پاس سیمپل ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی جوانی اس کو تنگ کرتی ہو، لیکن اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اور کئی معاملات ہیں. لیکن اس کا ضبط ہے کہ یہ مسجد میں ہوتا ہے، دین والوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کے خیال اور تصورات نہیں جاتے. انشاءاللہ اللہ اس کو غنی کرے گا، اللہ اس کو غنی کرے گا. اور غنی ہونے کا پتہ بھی کوئی نہیں چلتا، غنی ہونے کا پتہ بھی کوئی نہیں چلتا. وہ ایک جناب کرکٹر ہے، آج کل اس کی اخباروں میں تصویر آتی ہے. پہلے بیچارہ مزدوری کرتا تھا، کڑیاں اٹھاتا تھا جی، اور کرکٹ کھیلتے کھیلتے کہیں بولنگ کرتے کرتے یا بیٹنگ کرتے کرتے آگے بڑھ گیا اور پاکستان کی ٹیم میں آ گیا. ابھی چھوٹا سا ہے جی، پہلے اینٹیں اٹھاتا تھا، کڑیاں اٹھاتا تھا. کتنے سال کی بات ہوگی بھائی؟ 8 سال کی ہوگی، 7 کی ہوگی، 6 کی ہوگی. ساتھ ساتھ بیچارہ یہ بھی لگا رہتا تھا. اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جس طرح بھی پکڑا. اب کرکٹر جو بندہ ٹیم میں آ جاتا ہے وہ کروڑ پتی تو ہوتا ہے، لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی تو ہوتا ہے نا. تو قسمت بدلتے ہوئے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو کبھی آپ کسی کی غربت کی بنیاد پہ بھائی اس کو ذلیل تو نہ کریں کم از کم. ٹھیک ہے آپ کہیں یار ہمارا اور تمہارا تقابل نہیں ہے، آپ کہیں اور دیکھ لیں، پیار سے بات کر لیں، پیار سے بات کر لیں. دوسرا جو حکم آج کی آیت میں آیا وہ مکاتب غلام کا ہے. کس کا ہے؟ غلام پہلے دور میں ہوتے تھے، جب جہاد کے میدان میں کوئی آتا تھا اور ہمارا قیدی بن جاتا تھا اور ہم اس کو غلام بنا لیتے تھے. ایک غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے کہتا ہے جی کہ میں آپ سے آزادی چاہتا ہوں، آپ کوئی قیمت بتا دیں میں ادا کر دوں. کیا کر دیں؟ قیمت بتا دیں میں ادا کر دوں گا. مالک اس کو کہتا ہے کہ 2 لاکھ روپے میں تجھے کیا کرتا ہوں؟ آزاد کرتا ہوں. اب اس کو یہ بھی اجازت ہے کہ تو 2 لاکھ روپیہ کما لے، 2 لاکھ روپیہ کما لے. وہ غلام جو اپنی آزادی کے لیے پیسوں کا بندوبست کر رہا ہے، وہ آپ سے چندہ بھی مانگ سکتا ہے، وہ آپ سے صدقہ بھی مانگ سکتا ہے، وہ آپ سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے. آپ نے اس کو کہہ دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کو اتنے پیسے کر کے دیتا ہوں. اس غلام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکاتب. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اب غلام ہے، آپ سے یہ کہتا ہے جی مجھے مکاتب بنائیں، آپ میری کوئی رقم طے کر دیں، آپ مجھے دے دیں. حضرت بلال حبشی کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے، کئی جگہ پہ ایسا ہوا. سلیمان فارسی کا واقعہ آپ نے پڑھا. آج باغ سلیمان فارسی ہے نا، وہ جس نے کہا تھا اتنے درخت دے دو کھجور کے فلاں فلاں. مکاتب کا مطلب ہے آپ نے ایک اماؤنٹ فکس کر لی اور کہا یہ مجھے ادا کر دے گا تو میں آزاد کر دوں. اب قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی اس کو مکاتب بناؤ. وہ اپنی غلامی کو آزادی میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے، اور اہل اسلام کو قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے دیے ہوئے مال میں سے بھی اس کی معاونت کر لو. کیا کر لو؟ معاونت کر لو. قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے فک رقبۃ، قیدی کو چھڑا دینا. یہ بھی ایک قسم کا بیچارہ قیدی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ غلام کے پاؤں آزاد کرواؤ گے تمہارے پاؤں جنت میں جائیں گے، غلام کے ہاتھ آزاد کرواؤ گے تمہارے ہاتھ جنت میں جائیں گے، غلام کا چہرہ آزاد کرواؤ گے تمہارا چہرہ جنت میں جائے گا، غلام کا پیٹ آزاد کرواؤ گے تمہارا پیٹ جنت میں جائے گا، غلام کی کمر آزاد کرواؤ گے تمہارا کمر کا حصہ جنت میں جائے گا، پورا غلام آزاد کرواؤ گے تم پورے جنت میں جاؤ گے. پورے کیا ہو جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے. اس طرح ناجائز طور پہ جو قیدی ہیں، اور جناب آج کل ظلم کا دور ہے اور ہلکے پھلکے بندے کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جو مالدار بندہ ہے اس کی سفارشیں آ جاتی ہیں، باہر آ جاتا ہے. ان کو چھڑانا بھی ہمیں ضروری ہے، ان کو چھڑانا بھی ہمیں
لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ بیچارہ مظلوم ہے، آپ اس پہ زکوٰۃ لگا دیں، آپ اس پہ صدقہ لگا دیں، آپ اس پہ فطرانہ لگا دیں، آپ اس کے کوئی منت کی کوئی چیز ہے وہ لگا دیں، صدقہ دے کے اس کو کیا کروا دیں؟ آزاد کروا دیں۔ اور دولت بھی اس کو دو، زکوٰۃ اس کو دو۔ کتنے دینے ہیں بھائی؟ تم نے 2 لاکھ دینے، پھر کیا ہوگا؟ تم آزاد ہو جاؤ گے۔ چلو بھائی 1000 دو، 10,000 دو، 5,000 دو، 20,000 دو، 15,000 دو، کرتے کراتے ابھی جمع ہو گیا۔ جمع ہونے کے بعد مالک کے ہاتھ میں دیا اور مالک نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکاتب غلام اور اس کی آزادی کا حکم۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ لونڈی تمہارے پاس آئے۔ کون؟ لونڈی کیا ہوتی ہے؟ ایک کافروں کے ملک میں آپ کی جنگ ہوئی اور وہاں سے غنیمت کا مال آیا، اور اس غنیمت میں آپ نے لڑکیاں بھی دیکھی، لڑکے بھی دیکھے، قیدی بن گئے، آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ اب خلیفہ وقت جو ہوتا ہے، مجاہدوں کا سپہ سالار جو ہوتا ہے، وہ جتنے جہاد کرنے والے ہیں ان سب کو طلب کرتا ہے، اور طلب کرنے کے بعد ان کو غنیمت دیتا ہے، اور کسی کسی کے حصے میں وہ لڑکی آ جائے تو اس کو وہ بنا دیتا ہے لونڈی۔ اب یہ تمہاری کیا ہے؟ لونڈی، یہ تمہاری باندی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی تھی، ان کا نام تھا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا نام تھا؟ ان کے پیٹ سے آپ کے ایک بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا حضرت ابراہیم۔ یہ باندی تھی۔ اچھا، باندی کا ایک اصول یاد رکھیں کہ جب اللہ نے ایک بندے کو دے دی کہ یہ تمہاری باندی ہے، آپ اس کے کیا بن جاتے ہیں؟ آقا۔ آپ اس سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ تعلق قائم کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ خیر، اگر آپ نے اس سے نکاح کر لیا، نکاح، چلو میں تم سے کیا کر لیتا ہوں؟ نکاح۔ پھر آپ نے اس سے ملاقات کی، پھر وہ حاملہ ہو گئی، حمل کے بعد اس کو بچہ پیدا ہو گیا، بچے کے بعد وہ ایٹومیٹکلی آزاد ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ایٹومیٹکلی آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں ام ولدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ تمہارے بچے کی ماں بن گئی ہے۔ اب یہ کیا غلام نہیں ہے، اب یہ باندی نہیں ہے، اب یہ کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی۔ چلیں، آپ نے نکاح نہیں کیا، آپ اس کو باندی بنا کے رکھیں، آپ اس سے خدمت لیں، آپ اب وہ نماز چاہتی ہے تو نماز پڑھے، وہ قرآن چاہتی ہے تو قرآن پڑھے، وہ دوپٹہ چاہتی ہے تو دوپٹہ رکھے، وہ برقع چاہتی ہے تو برقع رکھے۔ آقا کی خدمت اس نے کرنی۔ اور اگر یہ آقا جناب اس کو ہیرا منڈی کی زینت بنا دے کہ تو میری باندی ہے، چل اتنے پیسے فلاں مجھے دے رہا ہے، اس کے پاس جا، اتنے فلاں دے رہا ہے، اس کے پاس جا، اتنے فلاں دے رہا ہے، اس کے پاس جا، اتنے فلاں دے رہا ہے، اس کے پاس جا، اور زبردستی کر کے اس کو زنا پہ مجبور کیا، اور وہ پاک دامنی چاہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، ان بچیوں کو زنا پہ مت لگانا۔ اگر یہ پاک دامنی چاہتی ہیں تو بھائی آپ کی لونڈی ہے، آپ اس سے ملاقات کر لو، آپ اس سے نکاح کر لو، آپ کو اللہ اس سے اولاد دے دے، آپ اس کو بازار کی زینت مت بناؤ، زنا کا اڈا مت بناؤ، اس کو مجبور مت کرنا، مجبور مت کرنا۔ لیکن اگر یہ مجبور ہو گئی اور آقا کے حکم کے تحت یہ گناہ ہوتے رہے، اللہ کہتے ہیں مجبوری کے بعد بھی اللہ سے توبہ کرتے جاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کیا ہے بھائی؟ غفور الرحیم ہے۔ یہ ہیں باندیاں۔ یہ کیا ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باندی تھی، اس کا نام تھا حضرت بریرہ۔ کیا تھا؟ بعد میں انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو غلام کو آزاد کرنا بھی شریعت میں صدقے کا ثواب ہے، غلام کو آزاد کروانا بھی شریعت میں صدقے کا ثواب ہے۔ کسی کو آپ مکاتب بنا لیں، شریعت میں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ کوئی باندی آپ کی خدمت میں آ گئی ہے، بھائی آپ کی غنیمت ہے۔ کیا ہے؟ غنیمت ہے، اور غنیمت اس امت کے لیے حلال ہے، پہلے کسی امت کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی۔ اس امت کے لیے غنیمت کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہ مکہ، یہ مدینہ، یہ بیت المال جو ہمارا مضبوط ہوا تھا، یہ غنیمت کے مال کی وجہ سے ہوا تھا۔ پہلے اسلام والوں میں بڑی غربت تھی، اور قربانی کی گوشت 3 دن سے زیادہ کھانا جائز نہیں تھا اس وقت، تاکہ جو غریب ترین مسلمان ہیں ان کو بھی دیا جائے۔ بعد میں الحمدللہ بدر فتح ہو گیا،
احد فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، خندق فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، غزوہ تبوک فتح ہو گیا جی، اور غزوہ ذات الرقاع فتح ہو گیا، ذات السلاسل فتح ہو گیا، بڑے بڑے غزوات فتح ہو گئے۔ پھر ایک وقت آیا جب ہمارے نبی علیہ السلام نے رمضان میں غزوہ فتح مکہ کیا، جس میں 10,000 صحابہ تھے، جس میں بڑے بڑے کافر سامنے آ کے مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان اسلام لے آئے، بہت بڑے بڑے کافر اسلام لے آئے، بعض کافروں کو مار دیا گیا، حضرت بلال کو مکہ کی چھت پہ کھڑا کر کے اذان دلوائی گئی، صحابہ نے خوبصورت طریقے سے نماز پڑھی، ایک خوبصورت جھنڈا اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، زید بن ثابت اور اسامہ بن زید ان جھنڈوں کو پکڑ کے چلتے جا رہے تھے، اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے، ایک خوبصورت نظام تھا، بہت بڑا غنیمت کا مال آیا، بہت بڑی ہسٹری آئی، اور مکہ مضبوط، مدینہ مضبوط، بیت المال مضبوط، صحابہ مضبوط، مساجد بن گئی، مدارس بن گئے، مسلمان مضبوط ہوئے، ان کو غنیمت ملنے لگی، کسی کو اونٹ ملا، کسی کو گھوڑا ملا، کسی کو تلوار ملی، کسی کو باندی ملی، کسی کو غلام ملا، کسی کو زیور ملے، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا، ہر بندہ جہاد کرتے ہوئے غازی بن گیا، جب غازی بن گیا تو غنیمت مل گئی، شہید ہوا تو جنت مل گئی، ادھر بھی کامیابی ادھر بھی کامیابی۔ یہ جہاد کی برکتیں ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ جہاد کی برکتیں۔ اور جہاد نے انشاءاللہ کیسر کو فتح کیا، کسرا کو فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کیا، بڑے بڑے بحرین، یہ جو بحرین ہے، بحرین کا مال یہ بھی جہاد نے فتح کیا، اور یہ بہت امیر ترین ملک ہے، ان میں بڑے خزائن ہیں، بہت کچھ ان میں ہے۔ مکہ ایک دن حضور پاک کو نکال کر بھیج رہے تھے، ایک دن آپ نے فتح مکہ کیا، اور دوبارہ آپ نے عثمان سے چابی لی اور آپ نے دروازہ کھولا، اور آج تک کھلا ہوا ہے۔ یہ مکہ بھی جہاد کی برکت سے آج اونچے مقام پہ ہے، مدینہ بھی جہاد کی برکت سے آج اونچے مقام پہ ہے، اور غنیمت کے طور پہ اس بیت المال کو سٹرانگ کیا گیا، اور یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو وظائف دیے گئے، اور بیت المال سے پوری امت کی کیا کی گئی دعوت۔ آج جو بیت المال ہے نا، بیت المال، میرے آپ جیسا بندہ چلے کہتے ہیں بھائی زیرو ہے خزانہ، کیا ہے؟ خزانہ زیرو ہے۔ اور اگر کوئی چودھری صاحب کسی کو بھیج دے اور اسپتال میں جائیں جناب، اس کی سلپ دکھا دے، کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی سین ہو گیا ہے، جاؤ بیت المال سے دوائی لے لو، بیت المال سے یہ کر لو، بیت المال سے وہ کر لو، بیت المال سے وہ کر لو۔ لیکن ہم لوگ چلے جائیں نا، ہمیں کہتے ہیں یار پیسے ہی کوئی نہیں، بیت المال کیا ہے؟ خالی ہے۔ یہ جو آج کا بیت المال ہے یہ رسمی ہے، یہ رسمی ہے۔ یہ زکوٰۃ کمیٹیاں جو ہماری بنی ہوئی ہیں نا، یہ سب کرپشن کا حصہ ہے۔ جو اس ٹائم حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، ایک مسلمان زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سب کو اللہ نے دیا تھا، ایک جانور بھی ایسا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کتا بھی پیاسا رہ گیا تو اللہ مجھے پوچھیں گے تیرے دور میں کتا پیاسا کیوں ہے، تیرے دور میں کتا پیاسا کیوں ہے؟ تو بھائی یہ غلام، یہ مالک، یہ باندی، یہ نوکر، یہ تمام چیزیں اسلام کی خوبصورت ہسٹری ہیں۔ آج کل خیر یہ غلام کا کنسیپٹ جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ افغانستان میں شرعی جہاد ہوا ہے بہرحال، لیکن اب بہرحال ایسا نہیں ہے، لیکن عنقریب جہادی دور آ رہا ہے، اور جس میں آپ فلسطین کو دیکھیں گے انشاءاللہ یہ فتح ہو جائے گا، مقبوضہ کشمیر بھی انشاءاللہ فتح ہو جائے گا۔ اس ٹائم غنیمت آئے گی، مجاہد آئیں گے، بہت کچھ ہوگا۔ اللہ کرے ہم سب جہاد کریں، ہمیں بھی لونڈیاں ملیں بھائی غنیمت میں، ہے لونڈیاں ملیں غنیمت میں جہاد کی برکت سے۔ یہ آئی صاحب جہاد میں بال کالے کرنے جائز ہیں، جہاد میں آپ اس ٹائم 60 سال کے اگر ہیں، آپ 30 کے بن جائیں، ہے جی، پکے بال شال کالے کریں، سرما شرما لگائیں، تیل شیل لگائیں، دور سے بندہ دیکھے۔ وہ جو بارڈر ہے نا، یہ گنڈا سنگھ بارڈر، واگا بارڈر، اس پہ آپ نے ہمارے فوجی مجاہد دیکھے کہ انڈیا کے سامنے اپنی ٹانگیں ٹھک ٹھک کر رہے ہوتے ہیں، اور تلواریں نکال نکول کے آگے پیچھے جناب 1 منٹ میں وہ کارنامہ انجام دے دیتے ہیں جس طرح واقعتاً جنگ ہونے لگی، واقعتاً کیا ہونے لگی ہے؟ جنگ ہونے لگی ہے۔ تو بھائی یہ جتنی فوج ہے ان کے فرنٹ پر بھی سچے مجاہد موجود ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ ان میں جو جذبہ ہے وہ شہادت کا ہے، فوج میں بھی جذبہ شہادت کا ہے۔ اللہ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے، اور ملک کے لیے جو جذبات رکھتے ہیں نا لوگ، جس ٹائم
وہ جھنڈے آ رہے ہوتے ہیں، نیچے آ رہے ہوتے ہیں، پرچم کشائی ہو رہی ہوتی ہے، عجیب ایک نظام ہوتا ہے، نظارہ ہوتا ہے، تو بندے کو رونا آ جاتا ہے، بندے کو رونا آ جاتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا